اسرائیل ہی کے قبضے میں تھا، اگر کسی کو جانا ہوتا ہے وہاں پر تو وہ بغیر ویزا لیے کے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسرائیل کا پاس ویزا حاصل کرے۔ میں گیا ہوں فلسطین، میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا ہوں، یہی جو شب معراج گزری وہیں پر گزری، اور مسجد اقصیٰ اور وہاں کے الخلیل کا علاقہ، وہ تمام علاقوں کے اندر پھرنا ہوا ہے، دیکھنا ہوا ہے، وہاں کی بڑی مقدس زیارتیں نصیب ہوئی ہے۔ اور اس جگہ پر جو خاص طور پر میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ بڑے بڑے اہل اللہ نے وہاں پر آ کر 40 دن کا چلہ کشی کی ہے، جس میں جنید بغدادی ہے، معروف کرخی ہے، ابراہیم نقی ہے، ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام جو بغداد معلیٰ کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جا کر اپنے لیے جو جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر ہمیں چلہ کرنا ہے، جہاں پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ذکر و اذکار کرنا ہے، تو وہ جو جگہ کا انتخاب فلسطین کی سرزمین ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعد کے مسلمانوں نے اس جگہ کو مسجدیں بنا دی، پہلے ان لوگوں نے وہاں پر 40 دن کے چلہ کشی کی ہے۔ تو اہل اللہ کا مسکن اگرچہ کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہی ملتا ہے کہ وہ ملک شام ہے، سب سے زیادہ اولیاء کرام جہاں پر ہوتے ہیں وہ ملک شام ہے، جہاں ہمیشہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پر اہل اللہ نہ ہو۔ لیکن دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ کون سی سرزمین کس چیز کے لیے شہرت رکھتی ہے تو فلسطین کی سرزمین انبیاء اور مرسلین کی سرزمین ہے۔ اگرچہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، جسے بیبلونیا کہتے ہیں، بابل میں پیدا ہوئے ہیں جو عراق کی سرزمین ہے، لیکن بابل سے جنہوں نے ہجرت کر کے جو فلسطین پہنچے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس وجہ سے بھی ہم فلسطین سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں محبت کیوں ہے؟ فلسطین سے محبت اتنی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہزار انبیاء علیہ السلام اس کی گودی میں رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسحاق علیہ السلام تولد ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام جہاں پر رہے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا مسکن یہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو 400 سال کا لمبا عرصہ یہ مصر کے اندر رہے، دریائے نیل کے کنارے پر ان کی قبر انور تھی، پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم الہ ہوا تو وہاں سے انہوں نے نکالا اور اس تابوت سکینہ کو لے آئے اور لا کر پھر فلسطین کی سرزمین پر ان کے دادا جان یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بالکل قریب میں دفن کر دیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ نبی یوسف علیہ السلام کا مزار بھی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی ان کے والد ماجد کے ساتھ، اور ان کا مزار ان کے والد کے ساتھ ہے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور ان کا مزار حضرت سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے ساتھ ہے۔ تو ایک بڑا سا چھت ہے، اس چھت کے نیچے 4 انبیاء کے مزارات ہے اور ان کے ازواج بھی ہیں۔ تو ازواج میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زوجہ، 3 اور چھوٹے چھوٹے گنبد مزارات وہاں پر ہے، اور وہ علاقہ پورا الخلیل کہلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا مزار ہے لیکن ان کی زوجہ زلیخا کا مزار وہاں پر نہیں ملتا، وہ وہیں پر ہے یعنی مصر میں جہاں پر تھا۔ تو مصر کی جو سرزمین ہے یہاں پر بھی انبیاء بہت زیادہ آئے ہیں، انبیاء کا دور دورہ ادھر بھی ہوا ہے۔ یورپ کے علاقوں کے اندر انبیاء کا نہیں ملتا، ادھر ہند کے علاقوں میں بھی انبیاء کی آمد کے واقعات ہمیں نہیں ملتے۔ جو سرزمین پر سب سے زیادہ انبیاء آئے، جس سرزمین پر سب سے زیادہ مرسلین آئے، وہ بلا شک و شبہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے، وہ انبیاء اور مرسلین کی سرزمین ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو جس رات مقدس رات میں شہر مکہ سے لے گیا راتوں رات، تو وہ فلسطین کی سرزمین مسجد اقصیٰ لے گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو لے گیا شہر مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے۔ اس کے ارد گرد میں کیا ہے برکت؟ اس کے ارد گرد میں بلا شک و شبہ انبیاء اور مرسلین کے مزارات ہیں۔ یہی ہے برکت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے اطراف میں برکت کو رکھا ہے۔ تو وہ مبارک سرزمین فلسطین آج جل رہا ہے، غزہ جل رہا ہے، مسلسل آگ برسائی جا رہی ہے، یہودی اس پر حملہ ور ہے اور مسلمان ڈیفنس کی پوزیشن میں ہیں، اور اسلامی ممالک، یا پھر اسلامی ممالک کہنا توہین ہو جائے گا کہ ان کے لیے اسلامی ملک کا لفظ استعمال کیا جائے، بلکہ مسلم ممالک کہہ لے تو کافی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ان کے لیے مملکت ہے۔ تو لہٰذا مسلم ممالک یہ بالکل خاموش اور
گونگے شیطانوں کی طرح یہ بالکل سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ حرکت نہیں کر رہے ہیں، یہ بالکل سکنت میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم ساکت رہیں گے، ہم سکوت اختیار کریں گے، اگر ہم لڑیں گے، اگر ہم کچھ بولیں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں اسرائیل ہم پر حملہ نہ کر دے۔ وہ اسرائیل سے خائف ہے، اسرائیل سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر غور کریں تو کتنے ممالک اس کے اطراف میں ہیں، لبنان اس کے بازو میں ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا سلطنت ہے، چھوٹی سی مملکت ہے جو 1948 میں وجود جس کا عمل میں آیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا۔ 2000 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر اسرائیل کا نہ سکہ ملے گا، نہ جھنڈا ملے گا، نہ اسرائیل ملک نظر آئے گا۔ جیسے ہندوستان کو انگریزوں نے 1947 میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 15 اگست 1947 ہندوستان آزاد ہوا۔ اس سے ایک دن پہلے 14 اگست 1947 اس میں پاکستان کو بنا دیا، ہندوستان کا ایک حصے کو کاٹ دیا اور ایک کونے کے حصے کو کاٹا، بعد میں جسے پھر بنگلہ دیش کا نام دیا گیا اور یہ پاکستان کا نام۔ تو مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان اور بیچ کا جو حصہ رہ گیا وہ اصل ہندوستان رہ گیا۔ تو جس طرح سے برٹشرز نے انڈیا کے ٹکڑے کیے اور کاٹ کر ایک حصہ الگ کرتے ہوئے پاکستان کا وجود بخشا، ایسے ہی ان لوگوں نے 1948 میں UN کے اندر ایک بل پاس کیا جس کے اندر یہ بات تھی کہ فلسطین کے 2 حصے کریں گے، ایک حصہ مسلمانوں کو دیا جائے اور ایک حصہ یہود کو دیا جائے۔ اس سے پہلے یہودیوں کا وہاں پر کوئی حصہ نہیں تھا اور فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے تو اس کے اندر بھی جانبداری یہ بڑھتی کہ 45% مسلمانوں کو دیا فلسطین کا حصہ اور 55% حصہ کاٹ کر یہودیوں کو دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی فوجی طاقت اس کو دینا شروع کیے۔ اتنا زیادہ فوجی طور پر طاقتور کیا، اسلحہ سے لیس کیا کہ جتنے جنگی نئے ہتھیار برآمد ہوتے وہ سب انہی کو دیے جاتے۔ اگر F-16 آتا ہے لڑاکا طیارہ تو سب سے پہلے وہ انہی کو دے دیتے ہیں، اگر کوئی دبابہ شکن کوئی توپ آ جاتی ہے وہ بھی انہی کو سب سے پہلے سربراہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح علاقے کے اندر امبیلنسنگ کی گئی ہے، وہ جو سرزمین ہے اس کے اندر امبیلنسنگ کر دی گئی ہے، مسلمانوں کا توازن کم کرتے ہوئے یہودیوں کے توازن کو عیسائیوں نے بڑھایا جنہیں جنگ کے اندر سبقت حاصل ہو گئی تھی۔ بات دراصل یہ ہے جب جنگ عظیم ہوئی، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ان جنگوں کے اندر کیا ہوا میں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آج مسجد اقصی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم نے ہندوستان کے اندر بھی بابری مسجد کو چھینتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے اس وقت میں جب بابری مسجد کو چھینا گیا اور شہید کیا گیا تھا تو ایک غمگین موقع تھا، ہم بھی مسجدوں کے سامنے کھڑے رہ کر اذانیں دے رہے تھے۔ اس وقت ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، کالج میں پڑھتے تھے۔ اس دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے تو کیسا غم ہوتا ہے، کیسا درد ہوتا ہے مسجد کا چھننے کا، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور آج ایک اور چیز ہونے کو جو جا رہی ہے، جس طرف میں پیش قدمی کر رہے ہیں یہود اور نصارہ اور خاموش بیٹھے ہیں مسلم حکمراں، یہ ایک دردناک کیفیت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے ان حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر پہلے معلوم ہو جائے کہ فلسطین کو کس طرح سے کاٹا گیا تھا اور فلسطین کو کاٹنے کے بعد پھر اسرائیل بنایا گیا۔ تو 1948 میں اسرائیل کا وجود عمل میں آیا۔ اس سے پہلے اگر کسی یہودی کو، اگر کسی عیسائی کو اگر آنا ہوتا، وہاں پر ایک جو عیسیٰ علیہ السلام کے چرچ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر پیدا ہوئی۔ چونکہ مسجد اقصی بہت بڑی مسجد ہے، آپ میں سے شاید کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے اس مسجد کے اندر نمازیں پڑھی ہے، میں نے وہاں پر کافی وقت گزارا ہے۔ تو وہ مسجد اقصی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم قصدن یعنی نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ مسجد اقصی کا سفر کرو۔ تو وہ مسجد اقصی ہے، وہ بہت ہی مقدس سرزمین ہے جہاں پر انبیاء نے نماز پڑھی ہے، اور یہ کتنے سال پرانی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا تو اس کے اندر سب سے پہلے جس مسجد کو بنایا وہ مسجد حرم ہے، کعبہ معظمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے زمین پر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ ارشاد فرمایا حرم، مسجد حرم، کعبہ معظمہ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تعمیر کروائی؟ تو ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان 2 مسجدوں کے درمیان میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ ارشاد فرمایا 40 سال۔ تو زیادہ پرانا نہیں ہے، وقت بہت ہی کم ہے، 40 سال کا قلیل پیریڈ ہے، جس کے بعد یہ مسجد کو وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا۔ لیکن بعد میں پھر یہ مسجد مسمار ہو گئی، طوفان نوح میں یہ تمام چیزیں ختم ہونے کے
بعد اللہ رب العزت نے نئے سرے سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے پھر مسجد کی تعمیر فرمائی، اور وہ مسجد حرم شریف ہے جو کعبہ معظمہ میں بنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے تعمیر کی۔ یہ مسجد ادھر ہے مکہ مکرمہ میں۔ اور ایک مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کے فرزند نبی ہیں داؤد علیہ السلام، جو بہت زیادہ گریہ زاری کرتے، جو بہت زیادہ انبیاء میں رویا کرتے تھے، سجدوں میں بہت زیادہ رو کر جن آنسو بہایا کرتے تھے، وہ نبی ہیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام۔ اور ان کا عالم یہ تھا کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے، اللہ رب العزت نے انہیں کتاب عطا فرمائی تھی، زبور نازل کی تھی ان پر، تو انہوں نے ایک محراب بنایا تھا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مسجد مسجد مسجد، وہاں مسجد یہاں مسجد، اس زمانے کے اندر محراب کہا جاتا تھا۔ محراب اور مسجد کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں بھی عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد سجدے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سجود کیے جاتے ہیں، اور محراب ایک جگہ قائم کی گئی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا، عبادت ہوتی۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اسی محراب میں ہوتے جو انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ میں بنایا، اور یہ وہی جگہ ہے جسے ہم فلسطین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اور انہوں نے مملکت کا وجود عمل میں لایا۔ فلسطین کی سرزمین کا وجود یہ وہاں سے ہی ہے، اس سے پہلے سے بھی انبیاء وہاں پر آتے رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام، کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعنی نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ ان کا نام تھا حضرت اسرائیل۔ تو اسرائیل جو ہم کہتے ہیں یہ نبی کا نام ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو جب ہم کہیں گے بنی اسرائیل تو اس سے مراد ہوتی ہے یعقوب علیہ السلام کی قوم۔ تو بنی نوح یعنی نوح علیہ السلام کی، تو قوموں کو جو ہے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ کون سی قوم ہے، کس دور کی قوم ہے، کون سی امت ہے، کس سمت میں رہے گی، اور کہاں تک ان کا وجود تھا، کتنا ان کا دائرہ تھا۔ یہ سینکڑوں ہزاروں سالوں کی جو تاریخ ہوتی ہے، تاریخ انسانی، تاریخ اسلامی، اور تاریخ اگر دیکھتے ہیں تو وہ تاریخ فلسطین، جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک سبجیکٹ ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ مکمل رہی تو آپ اس بات کو اچھے انداز میں سمجھ پائیں گے کہ یہ کیا حالات ہے، کیوں یہ جنگوں کا سلسلہ چلتا ہے، کیوں اتنی خون ریزیاں ہوتی ہے، کیوں ایسے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو چپا، جو خطہ، جو ٹکڑا زمین کا سب سے زیادہ خوفناک موڑ پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے، اور جس کو محاصرہ کیا گیا ہے اور محصور کر کے رکھ دیا گیا ہے وہ سرزمین غزہ کی سرزمین ہے۔ یہاں پر 20 لاکھ سے زائد مسلمان بستے ہیں، اور بڑے دلیر ہوتے ہیں، دل والے ہوتے ہیں، کمزور قسم کے نہیں ہوتے ہیں، ڈرپوک قسم کے نہیں ہوتے ہیں، شجاعت ان کے اندر ہوتی ہے، بہادری ان کے اندر ہوتی ہے، دلیری ان کے اندر ہوتے ہیں۔ خوف زدہ ہو جانا، ڈر جانا، گھبرا جانا یہ ان کی طبیعتوں میں نہیں ہوتا، یہ ان کے مزاجوں میں اور فطرتوں میں نہیں ہوتا۔ یہ غزہ کے مسلمان ہوتے ہیں، یہ فلسطین کے مسلمان ہوتے ہیں، یہ اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ ہوتے ہیں۔ تو ان کا خون بہتا ہے، بہت سے بچے ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، تو کوئی کہے گا کہ میں حافظ بنوں گا، کوئی کہے گا میں عالم بنوں گا، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہے گا میں بزنس مین بنوں گا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا شوق، اپنی اپنی فکر، وہ اپنے اعتبار سے کہے گا۔ فلسطین کے بچے سے جب پوچھا گیا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ہم بڑے نہیں ہوتے، ہم چھٹپن میں ہی قتل کر دیے جاتے ہیں، ہمیں کم عمری میں ہی شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کا بچہ بول رہا ہے۔ وہ ویڈیو اگر دیکھتے ہیں تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات بتا رہا ہے بچہ، اور ہم حقیقت کے ساتھ اگر تعلق دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہو بھی رہا ہے۔ وہاں پر کتنے چھوٹے کم سن بچے جو بہت ہی کم عمر کے ہیں، جو ابھی دودھ پیتے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، ابھی انہوں نے کوئی پھول بھی نہیں کھلا ہے، ابھی کلیاں ہیں لیکن مرجھا گئی ہے، وہ پھول کھل بھی نہیں سکا، وہ مرجھا گئے۔ ایسی بڑی تعداد آپ کو فلسطین کے اندر نظر آئے گی، وہ آپ کو بڑی تعداد اس طرح کے بچوں کو ناحق قتل کیا جاتا ہے۔ اور اب جو قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے، ایسا نہیں کہ بم برسا کر قتل کیا گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے، وہ مسلسل بم آ رہے ہیں، اور پھر امریکہ نے بھی 5000 اور فوج کو بھیج دیا ہے، وہ سولجرز بھی آئے ہوئے ہیں، بحری بیڑا وہاں سے بھی آیا ہے، اور سب کے سب ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو چاہے وہ جو بائیڈن ہو یا پھر جو ہے فرانس کا صدر بھی وہاں پر آیا ہے، انگلینڈ کا صدر بھی وہاں پر آیا، وزیر اعظم، سب کے سب آ کر ملاقات کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دوستانہ تعلق ظاہر کر دیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اسلامی ممالک کوئی فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اپنے اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب
محلوں کی عادت ہو جاتی ہے، محل اپنے مسکن بن جاتے ہیں، خانہ بدوشی ختم ہو جاتی ہے۔ جب خیمے ڈال کر جب نکلا کرتے تھے مسلمان تو پھر فتوحات دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ، وہ خیموں کی زندگی ہوا کرتی تھی، وہ لوگ بھنا ہوا گوشت کھا لیا کرتے اور ہتھیار سے اپنے ہاتھ پوچھ لیا کرتے تھے۔ وہ دور تھا جو امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا کیا اور پھر سلطنت عطا کی، فتوحات کا سلسلہ رہا۔ آپ چاہے مشرق دیکھیں، مغرب دیکھیں، شمال دیکھیں یا جنوب دیکھیں، ہر طرف میں جو اسلام پھیلا تھا، اسلامی مملکتیں وجود میں آئی تھی، اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ دلیر تھے، اللہ سے ڈرنے والے، قوموں سے ڈرنے والے، مال کے طلبگار، عورتوں کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کا شوق رکھنے والے نہ، وہ اپنے محلوں میں نہیں رہتے تھے۔ اگر ہم ہند کے اندر دیکھ لیں، دور جانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم اپنے ہند کے اندر دیکھ لیں تو یہاں پر بڑے بڑے محل سب کچھ تعمیر کیا ہے مسلمانوں نے۔ مغلوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلطنت دی اور انہوں نے بہت شاندار مملکت چلائی، لیکن انہی میں سے بادشاہ کو دیکھتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ حالت جنگ میں رہتے، وہ اپنے محل میں نہیں رہتے تھے، وہ اپنے قلعے میں نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ مسلسل جنگ کے عالم میں رہتے اور دور دورہ ہوتا، کس کے سمت میں جانا ہے وہاں پر جھنڈا بلند ہوتا اور اپنا کام کیا کرتے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت لوگوں کے اندر بدلتے رہتا ہے، کبھی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں کسی کو سلطنت دے دی اللہ نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچتا ہے، پرکھتا ہے، پھر کہیں جا کر انہیں مملکتیں حوالے کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی عزتوں سے نوازا، عزت سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا وہ عرب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو، آخری نبی کو جب بھیجا عرب کی سرزمین پر تو اس کو عزتوں سے نواز دیا، وہ سرزمین ساری کی ساری عزت والی سرزمین ہو گئی کہ آخری نبی یہاں پر تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے عربوں کو شان، شوکت، عظمت دی، خلافت کا سلسلہ رہا اور حکمرانی انہی کی چلتی رہی، ایسا چلتا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور یہ ایک دم مضبوط کرنے کا دور رہا ہے۔ آپ میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں، میں سارے حالات کے اوپر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک بڑی بات آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، اس چیز کو، نظریے کو سمجھے کہ اسلامی مملکت کے جو وجود عمل میں آئے ہیں، کیسے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، کیسا پھر قوموں کو زوال دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس بات پر میں روشنی ڈال رہا ہوں۔ تو غور کریں کہ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وقت میں اسرائیل کی سرزمین کو عزتوں سے نوازا، بنی اسرائیل کو عزتوں سے نوازا، ایک کے پیچھے ایک نبی اور ایک ایک وقت میں دو دو نبی، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، دو نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایک وقت میں دو نبی ہیں۔ تو فلسطین کی سرزمین کو عزتوں سے ایسے نوازا اللہ رب العزت نے کہ مسلسل انبیاء اور مرسلین کا وہاں پر سلسلہ رہا اور مدد کرتا رہا اللہ تعالیٰ اور عزت سے نواز دیا اس سرزمین کو۔ وقت بدلا، دور بدلا، اس کے بعد پھر وہ لوگ نافرمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے قتل ہونے سے تو بچا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کے اندر ڈال دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے فلسطین کی سرزمین عطا کر دی۔ اب یہود کا وہاں سے تسلط ختم کر دیا اور عیسائیوں کو وہاں پر غلبہ دیا اور عیسائیوں کا غلبہ چلتا رہا۔ یہ 2023 سن ہجری ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں کی طرف پرواز کر کے گئے وہ 2023 سال پہلے چلے گئے، اس کے بعد ہی اے ڈی کہا جاتا ہے۔ یہ اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ، حالانکہ ہم ڈیتھ نہیں مانتے، ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ نہیں مانتے، وہ آفٹر ڈیتھ جو کہا جاتا ہے اے ڈی وہ غلط ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ انہیں سولی پر چڑھنے دیا نہ انہیں موت دی، بلکہ زندہ زندہ اللہ رب العزت نے انہیں عروج دے دیا اور وہ آسمانوں کی بلندی پر اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا لیا۔ پھر ایک وقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں انہیں مبعوث فرمائے گا، وہ بھیجے گا اللہ رب العزت اور آئیں گے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ آخری وقت ہوگا، آخری دور ہوگا، قیامت سے پہلے ایک نبی آئیں گے لیکن آ کر لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ پرچار نہیں کریں گے، آئیں گے، ضرور آئیں گے اور آنے کے بعد فرمائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے پہلے بھی انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے آخری نبی کے امت میں تو پیدا فرما۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کی امت میں داخل بھی کرے گا اور ان کی شان نبوت کی بھی برقرار رکھے گا اور پھر ان کے مراتب کو اللہ رب العزت اور بلندی دے گا۔ وہ آئیں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ شراب کی بوتل کو توڑ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور جو اس طرح سے
دس از دا کرائسٹ کہتے ہوئے جو سلیب بناتے ہیں اس سلیب کو بھی توڑ دیں گے، اور خنزیر جو ہوتا ہے جس کو عیسائیوں نے حلال کر لیا، حالانکہ بائبل میں اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا تھا، اس کو بھی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھی توڑ دیں گے، شراب بھی توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ یہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا قرب قیامت میں، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی کی امت کے اندر وہ شان وہ رتبہ ادا کرے گا کہ مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ظہور بخشے گا، تو امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ قرب قیامت ہے۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، قرب قیامت، قیامت کے قریب میں ظہور ہوگا، یعنی ظاہر ہوں گے کون؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور یہ اس وقت کے آخری مجدد ہوں گے۔ اس امت کے اندر جو مجددین کا سلسلہ ہے ہر صدی میں ہوتا رہا، آخری مجدد وہ ہوں گے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو تمام کر دے گا، دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سورج کو چاند کو بجھا دے گا، اس کی روشنی ختم کر دے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گل ہو جائیں گے، سمندروں کو آگ لگا دے گا اللہ رب العزت۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ خوفناک دن ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اولین آخرین جتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہیں ان سب کو اٹھائے گا، اس میں انسانوں کو بھی اٹھائے گا اور حیوان کو بھی اٹھائے گا، تمام حشرات کو بھی اٹھائے گا، اور پھر قیامت کا دن قائم کرے گا۔ اس سے پہلے کے جو حالات ہوں گے وہ قرب قیامت میں یہ حالات ہوں گے۔ اور جس جگہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور حساب کا دن رکھے گا، وہ جو جگہ ہوگی وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ فلسطین کی سرزمین ایسے ہی نہیں ہے ہم سب اکٹھا کیے جائیں گے میدان حشر میں آ کر ٹھہریں گے، تو وہ کوئی اور جگہ نہیں، ہم بھی ایک دن آ کر ٹھہریں گے۔ فلسطین ہی کی سرزمین ہوگی جس دن سب کو اللہ رب العزت جمع کر دے گا۔ اتنی سی زمین پر اربوں کھربوں کروڑوں لاکھوں لوگوں کو کیسے جمع کرے گا وہ اس کی شان ہے، وہی جانے وہ کیسے جمع کرے گا۔ ہماری عقلیں کام نہیں کر سکتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرنا چاہے گا تو وہی اتنی زمین میں ساری خلقت کو وہ جمع کر دے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فلسطین کی سرزمین کے لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر فلسطین کو جانا چاہتا ہے نہیں جا سکتا، اور اگر وہ کوئی چیز وہاں پر ہدیہ کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خود فلسطین کو گیا ہے۔ ان چیزوں کو، ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد اتنا دل غمگین ہوتا ہے کہ واقعی کیسا بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ آج جو مسلمان وہاں پر پانی کے لیے ترس رہے ہیں، الیکٹریسٹی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی بھی نہیں ہے، دوا بھی نہیں ہے، بریڈ بھی نہیں ہے، اور اندھیرا ہے، اور حالت اندھیرے کی بھی اتنی زیادہ اندھیرا ہو گیا ہے کہ اب چارج بھی موبائلز کرنا مشکل ہو گیا ہے، انٹرنیٹ تو پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں پر جو یہودی قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کا، اس کی کوئی ویڈیو آنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اب ویڈیوز وغیرہ آنا بند کر دینے کے لیے انہوں نے مکمل طور پر انٹرنیٹ کو بند کر دیا ہے، کرنٹ کو بند کر دیا ہے، اور وہ لاکھوں کی آبادی جو مسلمانوں کی ہے اس کو گھیر کر محصور کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سرزمین حصار میں آ گئی، محصور ہو گئی، اور لاکھوں مسلمان وہاں پر اب پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو بمباری ہے، اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے عربی میں لکھے ہوئے پرچے نیچے گرائے جا رہے ہیں کہ تم غزہ کو خالی کر دو، ہم اس غزہ کو پورا آگ لگا رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور ادھر سے جانا چاہتے ہیں تو دوسرے ریاستوں سے، ملکوں سے اس کے لیے ان کو دروازے بھی نہیں کھولے جاتے کہ وہ جا سکتے ہیں۔ یعنی بری طریقے سے قتل کیے جا رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو لے کر عورتیں کیسے کئی کلومیٹر چل پائیں گی؟ کہاں ہے غازہ اور کہاں پر انہیں جانا پڑے گا؟ فلسطین چھوڑ کر اگر جانا ہے تو دوسرا ملک کون سا ملے گا؟ مصر کا ملک ہے۔ جب ہم مصر سے جب داخل ہو رہے تھے فلسطین کی طرف اور جارڈن کی طرف سے جب جا رہے تھے تو گھنٹوں ہم کو لگے ہیں جانے کے لیے۔ ایک اتنا لمبا سفر جو گھنٹوں بیٹھ کے جاتے رہتے بس میں بیٹھ کر اور کاروں میں بیٹھ کر، تب کہیں کتنی اونچے نیچے ٹیلے پہاڑ اور زمین، وہاں کی الگ سی سرزمین ہے، تھوڑی سی لال زمین ہوتی ہے۔ اتنا لمبا سفر پیدل کوئی کیسے کرے؟ پھر ہوائی جہازوں سے پھر قتل بھی کریں گے، آ کر بمباری کریں گے، اور گھر میں زخمی اور کوئی پہلے سے تیاری نہیں، چھوڑ کر دوسرے شہر کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتے ہیں کوئی۔ اور وہ مسلسل کہہ رہا ہے اسرائیل کے یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں، ہم سب کو قتل کر دیں گے، ورنہ اب کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی فوج بھیجے۔ یہ آپ جو مسلم ممالک سمجھتے ہیں، یہ 57-58 جو ممالک ہیں، یہ اس کے اندر اکثریت بغیرت حکمرانوں کی ہے، ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ ان سے کوئی امید بھی نہ رکھیں کہ یہ اسلام کے لیے کچھ کریں گے یا مسلمانوں کے لیے کچھ کریں گے، یہ کسی کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ بلکہ اور ایک قدم آگے بڑھ کر میں کہوں تو کچھ ایسے عرب ممالک ہیں
جو ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو لیکن چاہتے ہیں کہ اس طرح کے عسکریت پسند لوگوں کا قتل ہو جائے، کیونکہ انہیں خطرہ یہودیوں سے نہیں ہے، یہودیوں سے تو اچھی دوستی ہے، عیسائیوں کے ساتھ اچھی دوستی ہے، تو ان کی مملکت کو، ان کی سلطنت کو، ان کی حکمرانی کو، ان کا جو علاقہ ہے پورا سعودی عرب جیسا بڑا ملک ہے، انہیں کسی سے خطرہ نظر نہیں آتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو یہودیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کرسچنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ہمارے ملک کو، یہاں پر مکہ ہے، مدینہ ہے، اس لیے چھوڑ دیں گے، کچھ حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری مملکت کے بادشاہوں کو کون بدل سکتا ہے؟ مسلمان بدل سکتے ہیں کہ تم نے یہاں پر شراب کے اڈے کیوں کھولے، زنا کا اڈا کیوں کھولا، جوا کیوں ہوتا ہے یہاں پر، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی فیس اتنی زیادہ کیوں، ویزا کے اندر اتنا ڈاکے کیسے ڈال رہے تم لوگ، اس طرح سے کوئی بھی چیز کے اوپر، یا یہودیوں کی تم سپورٹ کرتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ تم اچھے نہیں رہتے، ایسی کچھ وجوہات ہوں گی جس سے ان مملکتوں کو اندر سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مسلم طاقتور جو لوگ ہوں گے، ایک دم جیالے، عسکریت والے، ہتھیار والے، وہ کبھی بھی ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے، وہی لوگ ہیں انہیں مروا دے رہے ہیں۔ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب مدد کرے گا، سعودی عرب ان کی مدد نہیں کرے گا، وہ زبانی مدد کرے گا۔ ایک ہوتا ہے زبانی طور پر مدد کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل مدد کرنا۔ پریکٹیکل میں وہ لوگ یہودیوں کے ساتھ ہیں، ان کے دل یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، ان کی زبان مسلمانوں سے ہے۔ آپ سمجھ لیں، آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے کوفہ کے لوگ تھے۔ کوفہ کے لوگ کیا تھے؟ وہ امام حسین کا نام لے کر بے انتہا محبت جتاتے کہ امام حسین ہمارے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسینی ہیں، وہ ساری چیزیں کریں گے، امام حسین کا نام لیں گے، امام حسین کے لیے خطوط لکھیں گے، سارے کام کریں گے کوفہ کے لوگ۔ اور پھر جب جنگ کا موقع آئے گا اور جب ان کے بچے پیاسے بلک کر سسک کر رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، وہ ٹائم پر وہ خاموش بن جائیں گے، گونگے بن کر مدد کس کی کریں گے؟ وہ اس وقت میں یزیدیوں کی مدد کرتے تھے۔ ایسے یہ حکمران ہیں، ان کو پہچانو۔ اگر آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ حکمران شاید آگے بڑھیں گے، ان کا فوجی بیڑا آگے جائے گا، کچھ نہیں جائے گا، نہ ان کے پاس اتنے اسلحہ ہے، نہ فوجی طاقت ہے، بس پولیس کی طاقت ہوتی ہے ان عرب ممالک میں، تاکہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط قائم رکھیں، انٹرنل کوئی پرابلم نہ آئے، اس کے لیے بہت ہی طاقتور طریقے سے پولیس کا نظام اچھا رکھتے ہیں، لیکن فوج کا نظام ان کا کوئی اچھا ہوتا نہیں، نہ ان کے پاس اتنا ذہن ہوتا ہے کہ اچھے سے ہتھیار بنا سکے۔ وہ ہتھیار جو عیسائیوں نے بنایا، یورپ نے بنایا، 20 سال پہلے انہوں نے اس کو استعمال کر لیا، اور اس کے بعد وہ ناکارہ، پرانے اور غیر اہم ہو گئے، اس سے بھاری چیز آ گئی۔ وہ پرانا مال جب بیچتے ہیں تو یہ لوگ خرید لیتے ہیں، خرید کر بالکل بھاری ہتھیار خرید لیے، اب ہمارا رینج 500 کلومیٹر تک ہم وار کر سکتے ہیں، جبکہ جو انہوں نے بیچا ہے وہ 2000 کلومیٹر کا رینج پر حملہ کرنے کا ہتھیار بناتے ہیں، تو 500 کلومیٹر والا انہیں بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ عرب ممالک ویسا ہتھیار خریدتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی عسکری طاقت بھی نہیں ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اچھا انٹیلیجنس کا نظام ہوتا ہے، نہ ان کے اندر مذہبی جذبہ ہوتا ہے، نہ اخوت ہوتی ہے، نہ بھائی چارہ ہوتا ہے۔ ان کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے عرب ممالک کے اندر کہ ہماری حکومت ہمیشہ رہے، میری حکومت باپ دادا سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، بیٹا پوترا اور پڑ پوترے کے درمیان میں یہ حکومت چلتی رہے۔ ایسی بدنیتی کے ساتھ یہ لوگ حکومت چلاتے ہیں، اور یہاں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے۔ اگر اسلامی ممالک میں دیکھتے ہیں، مسلم ممالک خصوصاً عرب کا خطہ، ان ممالک میں جمہوریت نہیں ہے۔ آپ وہاں پر ملک شام کو دیکھ لیں، فلسطین کے اطراف کے علاقوں کو دیکھ لیں، چاہے سعودی عرب کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، یہ سب کے سب ممالک کے اندر جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، یہ گورنمنٹ ڈکٹیٹرشپ ہے، ہم اپنی چلائیں گے، ہم اپنی حکمرانی، بلکہ دوسرے زاویے سے کہیں تو یہ منارکی فارم آف گورنمنٹ ہے، ایک گورنمنٹ دیٹ از کالڈ فارم آف منارکی، باپ دادا سے، اینسسٹر سے جو حکومت چلتی ہے کہ اسی حکومت کو لے کر رن کرنا ہے، ہمیں کوئی چیلنج نہ کہے، ہمیں کوئی سوال نہ کرے، ہم جس طرح سے چلاتے ہیں ویسے ہی چلائیں گے۔ یہ اس طرح کا عرب ممالک کے اندر رجحان ہے، تو یہی رجحان ہے جو تکلیف دہ بن گیا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم کنٹرول کریں گے تو پھر حالات اچھے ہوتے۔ تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں صرف دعا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، پکاریں اپنے رب کو، یاد کریں اپنے رب کو، اور یاد رکھیں یہ ایک فلسطین کے مسلمان کمزور ہو گئے، یہودی غالب آ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری سرزمین کے اوپر، جب خطے کے اوپر، پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی کنڈیشن ہوتی ہے، ان حالات سے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دیتا ہے۔ پہلے اللہ نے عربوں کو عزت دی، عربوں سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت دی، پھر جب بنی اسرائیل قتل کرنے لگے انبیاء کو، نبی زکریہ علیہ السلام کو، نبی یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، مسلسل انبیاء کو قتل کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا، ہر ایک کی طرف دوڑتے رہے، نبی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے، تو اللہ رب العزت نے ان سے عزت کو چھین لیا، اور پھر یہود سے لے کر فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ عیسائیوں کو دے دیا۔ آپ غور کریں،
پھر 600 سال کا لمبا پیریڈ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے حوالے کیا. پھر جب وہ لوگ ناخلف ہو گئے تو اللہ نے ایک نئی قوم کو لایا، قوم مسلم، امت محمدیہ، وہ لے آیا. لا کر پھر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، اور پھر اس امت میں عمر بن خطاب کو پیدا کیا. پھر عمر بن خطاب کا جو دور ہے وہ دور عمری کہلاتا ہے، وہ بہت ہی بھاری دور ہے. اس 10 سال میں 3 لاکھ مربع میل فاصلے پر اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی. ملک کے ملک اس کے اندر آتے چلے گئے، چاہے وہ ملک شام ہو، مصر کا علاقہ ہو، ایران کا علاقہ ہو، کہاں کہاں تک اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی. اسی میں فلسطین بھی مسلمانوں کے حوالے ہوا، اور اس کو جنہوں نے فتح کیا تھا وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جن کا نام یہاں پر سامنے لکھا ہوا ہے اس دیوار پر. یہ ہے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فلسطین کے اندر داخل ہوئے تھے. یہ تلوار لے کر سب سے آگے تھے، سپہ سالار تھے. یہ عشر مبشرہ جو 10 صحابہ ہے، ان 10 صحابہ میں بھی ان کا نام آتا ہے جن کو ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کا مژدہ سنایا. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اس 10 افراد والی جو جماعت ہے، اس کے ممبر، اس کے رکن، اس کا ایک حصہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جن کا مزار پرانوار جارڈن میں ہے. میں ان کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، میں ان کی بارگاہ کی حاضری میں نے کی ہے. یہ بڑی مبارک ہستی ہے، یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. جارڈن کے اندر ان کا مزار ہے. یہ ایک موقع، ایک جگہ ہے جارڈن میں، جنگ موتا کہتے ہیں، اور اسی جگہ پر ان کا بھی مزار ہے. تو یہ وہ صحابی ہے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر فرمایا تھا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، یہود ہمیں فلسطین دینے کو تیار ہے، مسجد اقصی کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہے. نصارہ، یہود نہیں، نصارہ، کیونکہ اس وقت کنٹرولنگ نصارہ کی تھی وہاں پر. تو لیکن چابی آپ کے ہاتھ کو دیں گے. تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چل پڑے، اور ساتھ میں جب جا رہے ہیں تو بلال حبشی بھی ساتھ ہے. اور اس طرح سے ایک مبارک قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور مسجد اقصی پہنچا. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو لباس تھا اس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے. کتنے؟ 14 پیوند لگے ہوئے تھے. ایسا لباس پہنا ہوا تھا. اور ایک گھوڑا ہے، اس پر بیٹھتے اور کبھی اپنے نائب کو، اپنے خادم کو بٹھاتے، کبھی خود بیٹھتے. اس انداز میں وہ قافلہ وہاں پر پہنچا. تو جو پیوند تھے سب کے سب کپڑے کے بھی نہیں تھے، کچھ چمڑے کے پیوند بھی تھے اور کچھ کپڑے کے پیوند تھے. ایسا لباس سے فقیرانہ تھا. اور وہ دور عمری ہے. فاروق اعظم اس شان سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے، اور وہاں پر کچھ اور چرچ ہے. میں ان چرچوں میں گیا ہوں، میں بہت زیادہ چرچوں میں پھرا ہوں وہاں پر مسجد اقصی کے ارد گرد میں، فلسطین کے چرچوں میں، کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں پر ٹھہر کر خطاب کیے تھے. ان تمام مبارک جگہوں پر چونکہ چرچ بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر اس سے پہلے کے لوگ بھی، جو صحابہ کے لوگ، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سب نے وہاں کے دورے کیے. سب نے جا کر دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں کا. وہ عمارتیں تو 2500-3000 سال پرانی ہیں، وہ قدیم عمارتیں ہیں، لیکن صحابہ وہاں پر سے گزرے، صحابہ کے نشانات ہیں وہاں پر. تو انہی میں سے ایک جگہ وہ ہے جہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہاں پر نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اس مسجد کو، اس چرچ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ مانا جاتا ہے. تو ہم عیسیٰ کی ولادت کو مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوئے. لیکن ایک اور چرچ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، صلیب پر لٹکایا گیا، کہا کہ ہم یہاں پر نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمارے ایمان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ زندہ چلے گئے آسمانوں پر، انہیں موت نہیں آئی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے موت نہیں دی، زندہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. وہ پھر دنیا میں آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کروائے گا، اس کے بعد وہ بھی موت کا مزہ چکیں گے، پھر اللہ رب العزت انہیں داخل جنت فرمائے گا جیسے اس کا حکم ہے. اسی اعتبار سے تو یہ مبارک سرزمین فلسطین کی ہے. اور اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد 1948 میں کرسچنز نے ایک ملک قائم کیا اسرائیل کے نام سے، اور وہ ملک اتنا زیادہ طاقتور ہوا کہ اس نے قریب کے علاقے میں قبضہ کیا. تو وہ فلسطین کا جو علاقہ جو 45% تھا اس کو بھی اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا. وہ جو 55% تھا، پورا فلسطین جو 100% ہے، اس میں 1948 میں 55% ایک نیا ملک بنا کر دے دیا گیا اسرائیل، اور 45% ایک الگ ملک چھوٹا سا رکھ دیا گیا فلسطین. اور پھر اس کو بھی پھر انہوں نے حملہ کر کے چھین لیا. اب چھوٹی سی حکومت چلتی ہے وہاں پر، جیسے بلدیہ وغیرہ کے الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن پاسپورٹ نہیں ہوتا ہے. فلسطین کا پاسپورٹ نہیں ہوتا ہے، فلسطین کی کوئی باقاعدہ ملٹری نہیں ہوتی ہے. اور جو مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کی خدمت فلسطین کے مسلمان نہیں کرتے. یہ جو خدمت ہوتی ہے یہ جارڈن کو ملی ہے.
اس وقت کی بات کروں، میں پریزنٹ بات کر رہا ہوں، مسجد کے اندر جانماز بچھانا ہے، کلر کرنا ہے، اور لوگوں کا آنا جانا، امامت، خطابت اور پانی کا نظم، الیکٹریسٹی کا نظم اور مسجد کا کس انداز میں کرنا ہے، یہ تمام کا تمام جو کام ہوتا ہے وہ جارڈن کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جارڈن کے جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کو دیا گیا ہے، اس طرح کی وہاں کی الگ سی ترتیب ہے۔ آپ اس ترتیب کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم داخل ہوتے ہیں فلسطین میں تو فلسطین کا ویزا نہیں ملتا، ہمیں اسرائیل کا ویزا لے کر جانا پڑتا ہے۔ ابھی تو سارے حالات ٹھپ ہو چکے ہیں، جنگ کا دور چل رہا ہے، بلکہ یک طرفہ جنگ ہے۔ یہ جنگ بند ہو جاتی تو مسلمانوں کے حق میں اچھا تھا، کیونکہ یہ جنگ کے اندر برابری کا حصہ نہیں ہے، فوج مسلمان فوج نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری یہودی فوج ہے جو بہت زیادہ ہتھیار سے لیس ہے۔ پہلے حماس نے حملہ کیا، اس میں شک کی بات نہیں، 2 ہفتے پہلے حماس نے حملہ کیا اور 1300 یہودی اس میں قتل کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد ان کے اوپر جب جنون چڑھا ہوا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، بھاری بدلہ لیں گے، اس بدلے کی آگ میں انہوں نے 5000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے، ابھی ان کی آگ سینے میں نہیں بجھی ہے اور وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ تو 5 لاکھ مسلمانوں کے گھروں کو ڈھا دیا گیا۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں جو دیکھتے ہیں ہم، ان عمارتوں کے اوپر جب بمباری ہوتی ہے تو وہ پورا کا پورا ملبہ بن کر، ڈھیر بن کر نیچے آ جاتا ہے۔ اس طرح سے بڑی بڑی عمارتوں کو ڈھیر کر دیا گیا ہے، ملبے کا ایک بڑا سا لامتنا سلسلہ رہتا، پورا کا پورا شہر فلسطین ملبے میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اتنی بمباری سڑکوں پر کی گئی ہے کہ سڑکیں ٹوٹ گئے، برج ٹوٹ گئے ہیں، اور وہاں پر دودھ کا نظام ختم کر دیا گیا ہے، اور کوئی باہر سے جو چیزیں آتی ہے وہ مکمل بند کر دی گئی ہے۔ پانی جہاں پر رکھا جاتا تھا وہ پورے پانی کو انہوں نے بم بلاسٹنگ کے ذریعے ختم کر دیا، اب پانی محفوظ نہیں ہے۔ بچے جو پیاس کے لیے ترس رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بمباری میں جو لوگ نہیں انتقال کرے، نہیں شہید ہوئے، انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قتل و غارت گری چل رہی ہے، اور ابھی یہ جو نئی رپورٹ یہ آئی ہے کہ اب زمینی فوج داخل ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، اور اسرائیل کی یہودی فوج جب اندر اس طرح سے داخل ہوگی تو اور زیادہ تباہی مچے گی۔ حماس نے یہ کام کیا ہے، حزب اللہ جو لبنان کے اندر رہتا ہے، یہ 2 الگ الگ گروہ ہیں، ایک حماس ہے اور ایک حزب اللہ ہے۔ حماس یہ اہل سنت ہے، اس میں تبلیغی بھی ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، سب ملا کر ایک معنوں میں دیکھا گیا تو یہ اہل سنت کا گروہ ہے۔ دوسرا جو حماس سے ہٹ کر گروہ ہے وہ حزب اللہ کا گروہ ہے، وہ لبنان کے اندر ہوتا ہے اور وہ شیعہ ہوتے ہیں، اور وہ شیعہ حزب اللہ گروپ ہے، اس کی مدد بھی ایران کرتا ہے۔ اور تعجب ہوگا آپ کو کہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے، یہ اہل سنت کے اتنی بڑی جو فوجی تنظیم بنتی ہے حماس، اس کی کوئی اسلامی ملک ان کی مدد کر رہا ہے، کوئی اہل سنت نہیں کرتے ہیں، نہ سعودی عرب سے مدد ملتی ہے، نہ کوئی اور اسلامی ملک جو ہم اہل سنت کا سمجھتے ہیں وہاں سے نہیں ملتی۔ ان کو جو مدد اور ایڈ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، وہ ایران سے ملتی ہے۔ تعجب نہیں ہوتا ہے؟ آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایران تو شیعہ ملک ہے، ایران تو شیعہ لوگوں کا ہے، وہ لوگ کیا کریں گے، لیکن اس وقت جو فلسطین کی مدد کر رہا ہے، وہ مکمل جو ملک کر رہا ہے، کھڑا ہے، بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ ایران ہے، اگرچہ کہ شیعہ ہے، اور یہ حماس یہ پورا اہل سنت ہے، اور حزب اللہ جن کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے ایران، وہ شیعہ ہے، تو وہ لبنان کا علاقہ، یہ فلسطین کا علاقہ، اور ان دونوں علاقوں کے قریب میں جو علاقہ آتا ہے وہ مصر کا علاقہ، وہ مصر کے اندر وہاں کی جو حکومت ہے وہ تو اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کی طرف سے بھی تو مدد نہیں آتی ہے۔ اس سے ہٹ کر جارڈن کو دیکھیں جو اسرائیل کو لگ کر ہے، ان کے پاس سے بھی مدد نہیں آتی، تو معلوم ہوا چاروں سمت میں جو اسرائیل کے اطراف میں ملک ہے اس میں سے اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ عراق کے بھی اس سمت میں ہے، وہ ایران ہے، اور ایران اس وقت اس کی مدد کر رہا ہے۔ اور ملک شام کی حالت یہ ہے کہ 3 دن پہلے ملک شام کے جو بڑے بڑے فوجی اڈے تھے، ہوائی جہاز جہاں سے اڑتے ایئرپورٹ تھے، اس پر بمباری کر کے ایئرپورٹ کو پورا تہس نہس کر دیا ہے فلسطین، اسرائیل کی فوج نے، یہودی فوج نے، اب وہ بھی لڑنے کے قابل نہیں رہا، اتنی تیزی کے ساتھ بمباریاں دیگر ممالک پر کرتے ہوئے تباہی مچا رہا ہے، اور کوئی مسلم ممالک میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہونا کیا چاہیے تھا، یہ جتنے اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، یہ 57-58 ملک، یہ سب کے فوجی سپہ سالار ایک جگہ جمع ہوتے، ان کی ایک ایسی بیٹھک ہوتی، ان کی میٹنگ ہوتی، اور یہ کہتے کہ ہم اس کو کیسے زیر کرنا ہے۔ یہاں پر کوئی بات چیت کے ذریعے زیر نہیں کیا جا سکتا، ایک طاقت کے ذریعے زیر کیا جانا تھا۔ تو یہ فوجی ممالک کے جو سربراہ ہوتے ہیں اسلامی ممالک کے، یہ ایک ایسی بیٹھک کرتے ہیں جس کے اندر فیصلہ لیا جاتا کہ مسلمانوں کو، فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو کیسے بازیابی حاصل کی جائے، کیسے اس کو آزاد کروایا جائے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ یہ فوجی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی بددعائیں دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، اور
کافروں کی فوج مکے سے نکل کر آ رہی ہے مدینے کو تہس نہس کرنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے 313 کے نذرانے کو تیار کیا اس وقت میں کہ ہم 313 کو پیش کریں گے رب کے دربار میں. وہاں سے مدینے سے نکل کر آ رہے ہیں, بدر کے میدان پر آئے. کتنا لمبا فاصلہ طے کیا اس زمانے میں, اور آ کر بدر کے مقام پر آ کر ٹھہر گئے, اور ہمارے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہم ان سے جنگ کریں گے. کیا نبی کی سنت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا نبی کی سیرت اور نبی کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ جنگ کے ٹائم پر اللہ کے نبی نے کیسا ہمیں طریقہ سکھایا ہے؟ بیٹھ کر بددعائیں دینے کا کام نہیں کیا ہے. مدینے میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تو قبول نہ ہو جاتی؟ یقیناً ہو جاتی. اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر دعا کرتے تو دعا ہو جاتی قبول. لیکن یہ طریقہ نہیں سکھایا ہمیں کہ دشمن جب تمہارے سر پر آ کر ٹھہر جائے تو تم ہاتھ اٹھا کر مسجدوں میں بیٹھ کر بددعائیں کر لیتے رہو کہ ان کی توپ میں کیڑے پڑ جائیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ کے ٹائم پر مرد آدمی کو اپنی شمشیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے. ہاتھیں اٹھا کر دعائیں مانگتے ہوئے بیواؤں کی طرح روتے ہوئے نہیں بیٹھنا ہوتا ہے. جنگ ہوتی ہے, جنگ کے ٹائم پر سامنے آنا ہوتا ہے. لیکن یہ مسلم ممالک یہ بددعائیں دیتے ہوئے ڈرتے پھوکے جس طرح سے بیٹھے رہتے ہیں, ایسی حالتوں میں بیٹھے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. طریقہ تو یہ نہیں ہے. ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا وہ طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دل دکھا دینے والے حالات ہیں. ہمارے یہاں پر اس کے اثرات پڑیں گے. ہم ہندی مسلمان ہیں. آپ بہت زیادہ ان حالات پر نظر رکھیں. آپ آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں, میں جس ملک میں رہتا ہوں, یہ ملک میں ہم اقلیت میں ہیں, ہم مائنارٹیز میں ہیں, ہم میجارٹی میں نہیں ہیں. ہمارے اوپر حالات کا بہت جلدی اثر آتا ہے. اگر وہاں فلسطین لٹتا ہے اس کا اثر بہت تیزی کے ساتھ اس ملک میں آئے گا. یہاں کی اکثریت ہم پر جو فقرے کس رہی ہے. ابھی تو وہ فیس بک کے اوپر یا پھر انسٹا پر اس طرح پر ہمارے خلاف میں بکواس کر رہے ہیں, لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں نفرت مسلمانوں سے اور بڑھ رہی ہے. اگر فلسطین کے مسلمان ہار رہے ہیں اس کا اثر ہندوستانی مسلمانوں پر آئے گا, اور اس کی مدد کوئی باہر سے نہیں کرنے والا ہے. اس کی مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے, اور اللہ رب العزت کسی غافل کی مدد نہیں کرتا, کسی غافل کی مدد نہیں کرتا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ سے نکل کر آ رہے ہیں بدر کے میدان میں, اور 313 صحابہ کو لا لیے ہیں. لانے کے بعد اب وہاں پر سجدہ کیا. سجدہ کہاں کیا؟ حدیث میں دیکھیں کہ کہاں سجدہ کیا ہے. بدر میں آ کر سجدہ کیا ہے. کہاں؟ مدینے کی مسجد نبوی میں سجدہ کیا ہے. جنگ کے موقع پر چھوڑ دیا اپنے شہر کو, جنگ کے لیے تیار کر کے لا لیا. تو حالات کو سمجھیں کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس حالات میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. جب نماز کا وقت ہے, قیام کا موقع ہے, قیام یعنی کھڑے رہنا نماز میں, اور قیام کا وقت آیا اور آپ گر گئے سجدے میں, کامیاب ہوں گے؟ قبول ہوگا؟ نہیں. تو یہ سجدے کا موقع نہیں ہوتا ہے, یہ قیام کا موقع ہوتا ہے. کافر آ کر سامنے ٹھہرا ہے آپ کے, اور آپ کیوں جھک گئے؟ یہ نہیں ہے رکوع کا موقع, نہیں جھکنے کا موقع, نہیں سجدہ کرنے کا موقع, یہ قیام کا موقع ہے, ٹھہرنے کا ہے. تو جو لوگ اس باتوں کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے وقت پر کیا کرنا ہوتا ہے. تو حالات بدل رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا اب گلوبل ولیج کہلاتی ہے. ساری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح ہو گئی ہے. یہاں پر کچھ ہوتا ہے ادھر پتہ چلے گا, گاؤں کے اندر کچھ بھی ہو گیا پورے گاؤں کو معلوم ہو جاتا ہے. ایسے ہی دنیا کے کسی خطے میں کچھ بھی ہوگا تو ساری دنیا کے اندر وہ بات پھیل جائے گی کہ فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے. ہمارے یہاں پر جو حالات ہوں گے ادھر پتہ چلے گا, وہاں جو حالات ہو رہے ہیں یہاں پر پتہ چلے گا. اس کے اثرات یہاں کے مشرکین پر پڑیں گے, وہاں کی ناکامی کے اثرات یہاں کے مشرکین پر پڑیں گے. اور انڈیا کے اندر اس سے پہلے فلسطین کے معاملے میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے کانگریس کی جو گورنمنٹ تھی, چاہے وہ نہرو کی ہو, اندرا گاندھی کی ہو, یا پھر اس سے پہلے کی جو منموہن سنگھ تک کی رہو, یہ سارے جتنے گورنمنٹ چلے سب نے فلسطین کا کھل کر ساتھ دیا ہے. یاسر عرفات آیا کرتے تھے, اندرا گاندھی سے ملاقاتیں ہوتی تھی. جو پہلے کے جو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اس طرح کا لمبا پیریڈ ہم نے دیکھا ہے. لیکن ابھی جو معاملہ ہے, جو نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے, یہ کھل کر انہوں نے پہلے اسرائیل کا ساتھ اور اعلان کر دیا ہے جب وہ حماس نے حملہ کیا اس کے ساتھ. آپ ان حالات کو سمجھیں کتنا تیزی کے ساتھ یہاں پر تغیر ہوا ہے. اس کے بعد جب وہاں سے مسلسل بمباری کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جب فلسطینی شہید ہو گئے, تو اس کے بعد کا اسٹیٹمنٹ ہلکا توازن کے ساتھ پھر جو ہے آیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ ایک توازن کے ساتھ درمیانہ اعتبار سے آیا ہے. تو انڈیا کا میں موقف بیان کر رہا ہوں, اگرچہ کہ ابھی بھی کانگریس کا موقف بالکل فلسطین کے ساتھ ہے, بی جے پی کا موقف
اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے دو حصوں میں ہمارے ملک کے اندر بھی تنظیمیں بٹ چکی ہے۔ کبھی وہاں کی جنگ کا اثر یہاں پر ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج یہاں پر ٹویٹر ہینڈل پر دیکھ لیں یا پھر انسٹا پر دیکھ لیں یا پھر آپ فیس بک وغیرہ پر دیکھ لیں، وہاں پر بھی دو قسم کے لوگ بٹ چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ تعداد ایسی بٹی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ تو حالات بہت زیادہ ہمارے خلاف میں جا رہے ہیں، ہمارے خلاف ماحول بنا ہوا ہے، اور اس پر اگر نظر نہیں ہوگی تو ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ سرزمین یہودیوں کو دیا، پھر ان سے چھین کر عیسائیوں کو دیا، عیسائیوں سے چھین کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا، مسلمانوں کو دیا، پھر مسلمانوں سے چھین کر کچھ عرصہ عیسائیوں کو دیا۔ اس کے بعد پھر غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جیلان میں پیدا ہوئے، بغداد میں ہجرت کی، بغداد کے مدرسے جامعہ میں پڑھا، وہیں پر رہنے لگے، دعوت اور تبلیغ اور ارشاد کا کام کرنے کا انہوں نے کام کیا۔ اس وقت میں ایک چھوٹے سے بچے کو لا کر پیش کیا گیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اللہ کے دربار میں کہ اس بچے سے تو دین متین کا، دین اسلام کا بڑا کام لے لے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور وہ غوث اعظم کی دعا تھی۔ وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بن کر انہوں نے فلسطین کو فتح کیا اور اسلام میں پھر سے داخل کیا۔ مسجد اقصی کی بازیابی جنہوں نے کی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کو جنہوں نے دعا دی وہ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اچھے لوگوں کا دورہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسجد کو پھر ہمیں عطا کرتا ہے۔ غوث اعظم کا دور ادھر تھا، ہند میں غریب نواز کا دور تھا، جنید بغدادی کا دور ہوتا ہے، معروف کرخی کا دور ہوتا ہے، ابراہیم نخعی کا دور ہوتا ہے، ایسے جب صالحین کا دور ہوتا ہے، اچھے اچھے لوگ جب دنیا میں ذکر و اذکار کرنے والے، خوف خدا میں رونے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت مسجد ادا کرتا ہے، اور جب ہم جیسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی۔ ہماری تعداد، بڑی تعداد، یہ کتنا بڑا غم کا المیہ کا موقع ہے کہ بابری مسجد اگر شہید ہوئی تو ہمارا دور ہے، یعنی بدترین لوگوں کے دور میں ایسی چیزیں ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ گناہگار سیاہکار لوگ وہ ہم ہی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ہی مسجدیں جا رہی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہی مسجد اقصی پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو جو برے لوگوں کا جب دور زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں پیش آتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ خدا کی قسم ان حالات میں اگر اپنے آپ کو نہیں بدلے، اگر ہم نیکی کے راستے پہ نہیں آئے، وہی نمازیں چھوڑنے کا طریقہ، وہی راتوں میں جاگ کر فجر چھوڑ دیے، پھر اٹھے ظہر پڑھ لیے نہیں پڑھے، کسی کا یہ حال، کوئی نوکری پہ جا رہا ہے، کچھ کمایا نہیں کمایا، گھر میں تنگ کر کے رکھا ہے، بے روزگاری، اور پھر غلط قسم کے کام، گندے شوق، عورتوں کی طرف، لڑکیوں کی طرف بدنگاہی کرنا، بازاروں کے اندر غلط کاموں میں پھنس جانا، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کاروبار کرنا، یعنی گناہوں کا جب انبار ہو جائے گا کہاں سے آئے گی مدد؟ ہم پکارے نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، لیکن کہاں قریب آ رہی ہے، کہاں فتح مل رہی ہے، کہاں ہمیں مدد آ رہی ہے؟ اللہ کی نہیں آ رہی ہے مدد، اللہ سے، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی ہے۔ اب کوئی ابابیل نہیں آ رہے والے ہیں زمین پر کعبے کی بچانے کے لیے، کعبے کی حفاظت کے لیے اب کوئی ابابیل آنے والے نہیں ہیں، لاکھوں کی نہیں آبادی، کروڑوں کی آبادی ہے امت محمدیہ کے۔ یہ خود اپنے آپ کو تیار کریں، یہ خود اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہر زاویے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ ہو، تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہو، اخلاق اور کردار کا معاملہ ہو، اسلامی تعلیمات ہو، سیاسی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، حکومتی نظام ہو، ہر ایک نظام کو جب تک ہم اپنے اندر بہتری پیدا نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ نمازیں پڑھنا، یہ ذکر و اذکار کرنا، اس کے تو یہود اور نصارہ بھی خلاف نہیں ہوتے ہیں، وہ جس چیز کے خلاف ہوتے ہیں وہ یہ کہ تم اسلامی اخوت اور بھائی چارہ کے نام پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہ چیز انہیں پسند نہیں آتی ہے۔ تم مسلم ممالک کے نام پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، یہ چیز انہیں نہیں بھاتی ہے کہ تم کیسے اسلام کے نام پر جمع ہوتے ہو۔ اگر کہیں یہودی قتل کرتے ہیں تو تم اپنا مسجدوں میں اللہ اللہ کرتے بیٹھو، انہیں کوئی تمہارے سے مشکل نہیں ہے، لیکن تم اگر باہر نکل کر آتے تو وہ انہیں پسند نہیں آتا۔ یہ دور اس طرح کا دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر حالات بد سے بدتر ہے۔ ہمیں سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مشن کو عام کرنا پڑے گا، اور ان کا مشن کیا ہے؟ دعوت کا کام آگے بڑھانا، تبلیغ کا کام آگے بڑھانا، لوگوں کو کلمے کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف لانا، بڑی خلقت کو اسلام کے دائرے میں لانا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم یہ کام سے غافل ہوں گے تو بہت تیزی کے ساتھ یہ دائرہ گرتے گرتے ہم تک پہنچ جائے گی۔ مصیبت آپ کے دروازے پر دستک دینے والی،
قیامت والی صبح بہت ہی جلدی قریب آنے والی ہے. ایسا نہ سمجھے کہ یہ بہت دور ہو رہا ہے، ان قریب یہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوگی. اور اس میں جہاں نقصان شہروں کا ہوگا اس سے زیادہ ہندوستان کے گاؤں دیہات میں بہت بھاری نقصان ہوگا. جہاں پر کم تعداد میں مسلمان ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے، ان کی کوئی ویڈیو بھی نہیں آئے گی، ان کی کوئی بات بھی باہر نہیں آئے گی. ایسے بڑے پیمانے پر یہاں پر بھی ایسی چیزیں ہونے کے اندیشے ہے، کیونکہ جو ذہن ہے آر ایس ایس اور اس کی طرف کے جو سنگٹھن ہے، اس طرح کے گروہ ہے، یہ سب کے سب اس طرح کی فکریں رکھتے ہیں کہ ہم 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ہم 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کریں گے. اس طرح سے وہ حلف اٹھا رہے ہیں، وہ اس طرح سے قسمیں کھا رہے ہیں، وہ ہتھیار سیکھ رہے ہیں، ہتھیار پر وہ تو کام کر رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سبجیکٹ پر نہیں جانا ہے، ہم ہتھیار سے نہیں، قلم سب سے بڑا ہتھیار ہے. علم حاصل کریں. آپ کا وقت ہوٹلوں میں برباد نہ ہو، آپ کا وقت چورستوں پر برباد نہ ہو، آپ کا وقت کاروبار سے ہٹ کر، عبادت سے ہٹ کر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نکل گیا، ایسا نہ ہو. آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ قیمتی چیز آپ کے پاس وقت ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اور قیامت کے دن 4 سوال قائم کیے جائیں گے. اس میں پوچھا جائے گا جوانی کیسے گزاری، پھر پوچھا جائے گا عمر کس کام میں صرف کی. حالانکہ جوانی کے اندر عمر بھی داخل ہو جاتا ہے، عمر کا صرف کی، جوانی بھی تو آ گئی تھی اس کے اندر، لیکن خاص طور پر جوانی کے متعلق پوچھے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر کہاں پر گزارا تھا، یہ سوال ہوگا. اور پھر مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، حلال یا حرام، یہ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے کس طرح سے خرچ کیا ہے. یہ تمام سوالات ہم سے ہونے والے ہیں اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے، حشر کے دن جواب دینا ہے. اور اگر اس تیاری اگر ہم نے یہاں پر دنیا میں کر لی تو خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اپنے وقت کا صحیح استعمال، یہ کفار اور مشرکین کے اوپر بڑی الغار ہو جائے گی. آپ کی صبح صاف ستھری صبح ہو، آپ کی صبح سورج نمودار ہوا تو ایک نئے کام کے ساتھ، ایک نئی چیز کے ساتھ آغاز ہو کہ ہمیں اور آگے بڑھنا ہے، ہمیں یہی کام کرنا ہے، تو ایک اور انداز میں صبح ہونا چاہیے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہی انہیں کامیاب کر سکتا ہے. اور سب میرے ساتھ میں جس طرح سے پڑھتا ہوں وہ پڑھیں. نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اور جس کا ذکر کرنا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل پڑھیں، کیونکہ جب سورہ اللہ رب العزت کی مدد آئی تھی وہ اس وقت اسی پر ہاتھیوں پر آیا تھا ایک لشکر، اور اس نے چاہتا تھا وہ لشکر کہ پورے کے پورے کعبہ معظمہ کو ختم کر دیں گے، کچل دیں گے. ابراہا جب حملہ کیا تھا پہلی مسجد پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی حفاظت کی تھی. اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے کیا ہے. ہم پھر اپنے رب کو وہی چیز کے ذریعے مانگے جو آیات قرآنی ہے کہ ہماری پھر سے مدد فرما. تو اللہ رب العزت کی اگر مدد ہوگی تو خدا کی قسم اس کمزوری اور ناتوانی میں بھی کامیابی ہوگی. اور اگر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آئے گی، تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ ہلاکتیں. 5 لاکھ مسلمان فلسطین چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، گھر ان کے ٹوٹ چکے ہیں. 1-2 ہزار نہیں، 1-2 لاکھ نہیں، 5 لاکھ کی تعداد میں گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور بلڈنگ کے بلڈنگ گر رہے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا حالت ہوگی. کوئی ایک محلے کی بات نہیں ہے، شہر کے شہر تباہ ہو چکے ہیں، عمارتیں پوری ڈھا دی گئی ہے. اتنا خوفناک وقت آیا ہوا ہے. یہ 11ویں شریف کا پروگرام ہے، بڑی 11ویں شریف ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن عنوان ہی دل اسی سمت میں ہے، دل فلسطین کی طرف ہے. میں تو فلسطین میں رہا ہوں، میں تو مسجد اقصی میں نمازیں پڑھا ہوں، میں الخلیل میں رہا ہوں، میں اس علاقے میں رہا ہوں، اور میں نے وہاں کے بچوں کو بہت ہی جیوٹ میں نے دیکھا ہے، دلیر دیکھا ہے. کم عمر 13-14 سال کے، صرف 13-14 سال کے بچے، لیکن ایسے حوصلے ہمت ہے ان کی کہ وہی ہے جو اتنی بڑی فوج کے سامنے ڈٹ کر بات کرتے ہیں. بچی بھی رہے گی کم عمر، کھڑے رہ کر سیدھا بات کرے گی، ڈٹ کر بات کرے گی. یہاں پر تو پولیس آ جاتی ہے اور گھر کے دروازے توڑ کر کسی کو لے کر چلے جاتے تو پورا گھر روم راٹ مچ جاتا ہے. کیا کریں، لیڈر کے پاس جائیں، ایم ایل اے کے پاس جائیں، کیا کریں. وہاں پر ویسا نہیں رہتا ہے.
وہاں کی حالت الگ رہتی، وہ فوج کو داخل ہونے ہی نہیں دیتے اپنے علاقے میں، اس سے پہلے روکتے ہیں۔ وہ بہت ہی دلیر قوم ہے اور جنگجو قوم ہے فلسطینی قوم۔ اگر وہ قوم اگر ہار جاتی ہے تو اس کے بعد کے اثرات خدا کی قسم بہت زیادہ یہاں پر آئیں گے، کیونکہ ہم سب امت واحدہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عمارت ہے، عمارت کی اگر ایک اینٹ توڑ دی جاتی ہے تو عمارت کے اوپر اثر پڑتا ہے، ایسے ہی وہ اینٹ اگر گرے گی تو یہ بھی اینٹ گرے گی، اس کے بعد یہاں پر بھی اثر اس کا آئے گا۔ ایک قوم وہ ہے جو دلیر ہے، دوسری قوم افغانستان کی ہے، جنہوں نے 35 ممالک کو مار کر بھگا دیا، ایک سے ایک طاقتور ممالک وہاں پر جمع ہوئے، اس میں یورپ ہے پورا کا پورا، چاہے امریکہ ہو، فرانس ہو، پولینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، اس کے اندر جرمن ہو، جتنے ممالک ہیں وہ پوری کی پوری نیٹو کا نیٹو آ کر اترا، بے انتہا ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پر آئے اور آ کر افغانستان میں اپنی حکومت چلانا چاہے، لیکن وہ افغان تھے جو دلیر تھے، جنگجو تھے، انہوں نے اتنی فوج کو مار کر بھگایا۔ کون سی طاقت تھی ان کے پیچھے؟ نہ ان کے پاس ہتھیار تھا، نہ ان کے پاس کوئی الیکٹرانک چیزیں تھی، نہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی، لیکن ان کے پاس اللہ کی محبت تھی، انہیں یقین تھا اللہ پر، وہ بھروسہ، وہ یقین، وہ توکل اللہ پر کامیابی سے انہیں ہمکنار کرایا۔ آج بھی اگر آپ کے اندر، ہمارے اندر یہ طاقت ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور میں جیتوں گا، مجھے فتح ملے گی، مجھے کامیابی ملے گی، اگر اس ارادے اور نیت اور امید کے ساتھ اللہ کے دربار میں رجوع ہو کر بندہ پھر داخل ہو جاتا ہے میدان میں، خدا کی قسم اللہ رب العزت ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے، وہ کامیابی دیتا ہے۔ کامیابیاں اور جو قیامت کی جو نشانیاں بتائی جا رہی ہے اس میں شک کی بات نہیں ہے، یہودیوں کو غلبہ ہوگا، یہودیوں کو طاقت ملے گی، وہ آگے بڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ دن بھی لائے گا کہ مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، اور یہودی چھپتے پھریں گے، اور وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، وہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، تو مسلمان سے ڈریں گے، تو اس وقت میں درخت خود پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دو۔ درختوں سے آواز آئے گی تو اس کے بعد ان کو قتل کیا جائے گا، ایسا بھی ان کے اوپر ایک وقت آنے والا ہے۔ تو یہ وقت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، آج جس دور میں ہم ہیں یہ دور بھی نہیں رہے گا، دور ادوار بدلتے رہتے ہیں، یہ دور بھی بدل جائے گا۔ ہم اس دنیا کے مسافر ہیں اور یہاں سے بہت جلدی کوچ کرنے والے ہیں، نہ ہم ہمیشہ کے لیے آئے نہ ہمیشہ یہاں پر رہیں گے۔ وہ فلسطین کی مسجد وہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ایمان کا مرکز ہے، اور یہود سے نفرت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ان سے نفرت اور ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں۔ یہاں پر ان کے جو بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوکا کولا ہوتا ہو یا نیویا ہوتا ہو یا ایسے اور بہت سارے ان کے پروڈکٹس ہیں جو عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے موبائلز وغیرہ پر یہ بتایا جاتا ہے، تو اس سے بھی جتنا آپ کریں ہلکا سا فرق پڑتا ہے، ان کی معیشت پر فرق پڑتا ہے، مالی حالت پر فرق پڑتا ہے، اگرچہ کہ کئی بلین ڈالر امریکی امداد ان کو پہنچ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کے قتل کے لیے ہی مدد کی جا رہی ہے۔ امریکہ اگر مدد کر رہا ہے اسرائیل کی اور کئی بلین ڈالر سے مدد کر رہا ہے، اس میں ہتھیار بھی ہے، چھوٹے کلسٹر بم بھی ہے، اور وائٹ فاسفورس بھی ہے جو مسلسل چھڑک کر آگ لگا رہی ہے جسموں میں، وہ ساری چیزیں چل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ ہی پر ہمارا توکل ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کر کے ان معاملات سے نبٹنا پڑتا ہے۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت شہداء کو اللہ رب العزت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت فلسطین کے ہر مسلمان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، انہیں اللہ رب العزت آزادی عطا فرمائے، اللہ رب العزت حماس کی کارروائیوں میں اور مسلمانوں کی فلسطین کی کارروائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، کامیابی اور نصرت دے دے۔ اے الہ ہم پر رحم فرما، ہم ساری امت پر رحم فرما، فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ یہ ظلم اور ستم جو چل رہا ہے مولا، ان آندھیوں کو دفع فرما دے، کامیابی اور کامرانی سے مسلمانوں کو ہمکنار فرما دے۔ اے کریم ہم پر رحم فرما، ہمارے شہداء پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے غازیوں پر رحم فرما، اے الہ العالمین ہمارے مجاہدین پر رحم فرما، ہمارے چھوٹے بچے جو شہید ہو گئے ان بچوں پر رحم فرما، بوڑھوں پر رحم فرما۔ اے کریم ہمارے جوانوں پر رحم فرما، اے اللہ جلتی لاشوں پر رحم فرما، بکھرے ہوئے جسموں پر رحم فرما، ٹوٹے ہوئے بدنوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے کریم ہمیں طاقت عطا فرما، اس امت محمدیہ کو پھر سے نئی طاقت عطا فرما، نئی توانائی عطا فرما، ہمیں حوصلے عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کامیابی ہمیں آسانی سے عطا فرما دے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو بازیابی عطا فرما، مسجد اقصی ہمیں عطا
فرما. مسجد اقصی کے لیے پیشانیوں میں تڑپ رکھتے ہیں مولا, سجدوں کی سوغات عطا فرما دے, وہاں پر سجدے کرنا نصیب فرما, ہماری جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین ساری امت محمدیہ کو محبتوں کا گہوارہ آپس میں بنا دے. اے کریم ہماری مصیبتوں کو, رنج و علم کو دفع فرما, ہمارے بہتے خون پر رحم فرما. اے اللہ بکھری ہوئی لاشوں پر رحم فرما, ٹوٹے ہوئے بدنوں پر رحم فرما. اے کریم غزہ کے مسلمانوں کے بہتے خون پر رحم فرما. اے اللہ ہم سے اور خون طلب نہ فرما, تیری راہ میں خون پیش کر رہے ہیں, بہت خون پیش کر رہے ہیں, ہمارا خون پیش کرنا قبول فرما. ہمارے بچے خون پیش کر رہے ہیں, بچوں کے چہروں پر رحم فرما, کفنوں پر رحم فرما, بے گور و کفن لاشوں پر رحم فرما, قبرستانوں پر رحم فرما, شہداء پر رحم فرما. اے اللہ تو رحیم ہے, تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اگر تو مدد نہ کرے تو پھر کون مدد کرے گا؟ اے اللہ یہود کو تو نے طاقت بخش دی ہے, نصارہ کو تو نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں طاقت بخشی ہے, لیکن اے اللہ ہم ایمان میں بھی کمزور ہو گئے, ہم معاشرتی زندگی میں کمزور ہو گئے. نہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, نہ ادب اور اخلاق ہے, نہ نبی کی سنتوں پر عمل ہے, نہ شریعت محمدیہ کے پابند ہے. اے کریم ہماری زندگیاں ایسے ہی بیکار گزر رہی ہے, ہم پر رحم فرما مولا. ہمیں سزا نہ دے, ہماری غلطیوں کی سزا نہ دے, ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے, ہمارے جرموں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے جرم, ہماری بے نمازی ہونا, ہمارا گٹکے کھانا, شراب پینا, زنا کے اڈے آباد کرنا, گندے غلط کام کرنا, مولا ان کاموں کی سزا ہمیں نہ دے, فلسطین کے مسلمانوں کو نہ دے. یقیناً ہمارے گناہوں کی بھی سزا ہم ہی کو پڑ رہی ہے مولا, وہ کوئی اور نہیں ہے مولا, وہ ہم ہی ہیں جو شہید ہو رہے ہیں, وہ ہم ہی ہیں جو جہاد کر رہے ہیں, وہ ہم ہی ہیں جو غزہ میں خون تیری راہ میں پیش کر رہے ہیں. ہم نے تیری راہ میں خون پیش کیا ہے مولا, اس پیش کرنے کو قبول فرما لے. اے اللہ اور طلب نہ فرما, زندگی عطا کر دے, ہمیں زندگی عطا فرما, حیات جاویدہ عطا فرما, کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اے اللہ ہماری جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ, بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.